السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، فارسی کی دوسری میں ابھی تک آپ نے درویشوں کے اخلاق کے سلسلے میں جو بھی حکایتیں تھیں وہ تقریباً 23 حکایتیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم ایک نیا لیسن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو آج کے لیسن کا نام ہے انتخاب از مالا بدہ منہو۔ مالا بدہ منہو کا مطلب ہوتا ہے ضروری باتیں۔ انتخاب کا مطلب چنی ہوئی باتیں۔ انتخاب از مالا بدہ منہو تو اب معنی ہوگا ضروری باتوں سے، یا مالا بدہ نام کی کتاب سے، از مالا بدہ منہو یعنی مالا بدہ منہو نامی کتاب سے چنی ہوئی چند باتیں جو ہیں آپ تک پیش کی جا رہی ہیں۔ اصل میں یہ ایک عربی جملہ ہے جس کا معنی ہے وہ شے جس سے چارہ نہیں، نہایت ضروری چیز۔ اور یہ ایک کتاب کا نام ہے جسے ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تصنیف فرمایا ہے۔ تو یہ لیسن جو ہے یہ حمد و ستائش یعنی تعریف اللہ کے بارے میں، اللہ کی جو تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ حمد و ستائش مر خدائے راست کہ بذات مقدس خود موجود است۔ حمد و ستائش مر خدائے راست کہ بذات مقدس خود موجود است۔ حمد اور تعریف خاص کر اس اللہ کے لیے ہے کہ بذات مقدس خود موجود است، کہ جو اپنی پاک ذات کے ساتھ موجود ہے۔ اشیاء با ایجاد او موجودند۔ اشیاء مطلب چیزیں، اس کے ایجاد سے، با ایجاد او اس کے ایجاد سے، اشیاء یعنی چیزیں، موجود ہیں۔ یعنی حمد و تعریف خاص کر اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی پاک ذات کے ساتھ موجود ہے، اس کے ایجاد سے چیزیں موجود ہیں۔ اگر اللہ کسی چیز کو ایجاد نہ کرتا تو ہمارے پاس کوئی بھی چیز نظر نہ آتی۔ ودر وجود و بقا بوئے محتاج اند، اور وجود و بقا میں اس کے محتاج ہیں۔ یعنی جتنی بھی اشیاء ہیں سب اپنے وجود اور باقی رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ وے بہیج چیز محتاج نیست، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یگانہ است یکتا ہے، واحد ہے، ہم در ذات و ہم در صفات و ہم در افعال۔ یکتا ہے ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور افعال میں بھی۔ ہیچ کس را در ہیچ امر باوے شرکت نیست۔ کوئی شخص کسی کام میں اس کے ساتھ ساجھی نہیں ہے۔ نہ وجود حیات او ہم جنس وجود اشیاء است، نہ اس کی زندگی کا وجود چیزوں کے وجود کے مثل ہے۔ ونہ علم او مشابہ علم شاہ، ونہ سمع و بصر و ارادہ قدرت و کلام او باسمع و بصر و ارادہ و قدرت و کلام مخلوقات مجانیس و مشارک، غیر از مشارکت اسمی ہیچ مجانس و مشارکت ندارد۔ کہتے ہیں نہ اس کا علم لوگوں کے علم کے مانند، نہ اس کا سننا، دیکھنا، ارادہ و قدرت اور بات مخلوقات کے سننے، دیکھنے، ارادے و قدرت اور بات کرنے کے ہم مثل اور شریک ہے۔ نام کی شرکت کے علاوہ کوئی یکسانیت اور شرکت نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ کا اپنی شایان شان دیکھنا، اللہ کا کلام کسی بھی چیز کے مشابہ بندہ مخلوق نہیں ہو سکتی، کسی بھی چیز میں مخلوق شریک نہیں، وہ یکتا ہے، بے نظیر ہے۔ حق تعالی از کفر و معصیت راضی نیست۔ اللہ تبارک و تعالی کفر اور گناہ سے راضی نہیں ہے۔
و برآں عذاب مقرر فرمودہ، اور اس پر عذاب مقرر فرمایا، یعنی کفر پر اور گناہ پر عذاب مقرر فرمایا ہے۔ استاعت و ایما راضی است و بثواب برآں وعدہ فرمود، اور فرما برداری اور ایمان سے راضی ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی کفر اور گناہ سے راضی نہیں ہے، اس پر عذاب مقرر فرمایا، اور فرما برداری اور ایمان سے راضی ہے، لہٰذا اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہزاراں ہزار درود نامعدود نثار انبیاء علیہم السلام کہ اگر آہاں مبعوث نہ شدندے، ہزاروں ہزار بے شمار درود انبیاء علیہ السلام پر نثار ہو کہ اگر وہ لوگ مبعوث نہ ہوتے، کسے راہ ہدایت نہ دیدے و بعلوم حق کا نہ رسیدے۔ اگر وہ لوگ مبعوث نہ ہوتے تو کوئی شخص ہدایت کا راستہ نہ دیکھتا، و علوم حق کا نہ رسیدے، اور سچے علوم کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ ہما انبیاء حق اند، تمام انبیاء برحق ہیں، اول شان آدم است، لوگوں میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، و افضل شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم است، اور لوگوں میں افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتم النبیین است، جو نبیوں کے آخر ہیں، و معراج او حق است، اور آپ کی معراج حق ہے۔ کتابہائے آسمانی کہ بر انبیاء نازل شدہ توریت و انجیل و زبور و قرآن مجید و صحیفہ ہائے ابراہیم علیہ السلام وغیرہ ہما حق است۔ کتابہائے آسمانی کتابیں، کتابہائے آسمانی کتابیں کہ بر انبیاء نازل شدہ، جو انبیاء پر نازل ہوئی، توریت ہو، انجیل، زبور، قرآن مجید، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وغیرہ تمام حق ہیں۔ وہما انبیاء و کتابہائے خدا ایمان باید آورد، اور اللہ کی کتابوں تمام انبیاء پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے۔ بندگان خاصے الہ در صفات واجبی شریک داشتن، یا آہاں را در عبادت شریک ساختن کفر است۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو صفات واجبہ میں شریک رکھنا یا ان کی عبادت میں شریک بنانا کفر ہے۔ چنانچہ دیگر کفار بانکار انبیاء علیہم السلام کافر شدند، جیسا کہ دوسرے کفار انبیاء علیہ السلام کے انکار سے کافر ہوئے۔ ہم چنا نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام را پسر خدا، اسی طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا معاذ اللہ، اور مشرکان عرب ملائکہ را دختران خدا می گفتند، اور عرب کے مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹی کہتے تھے، و علم غیب بآہاں مسلم داشتند کافر شدند، اور ان کے علم غیب ذاتی پر یقین رکھ کر کافر ہو گئے، علم غیب ذاتی پر یقین رکھ کر کافر ہو گئے۔ انبیاء و ملائکہ را در صفات الہی شریک نہ باید کرد، بغیر انبیاء در صفات انبیاء ہم شریک نہ باید کرد۔ نبیوں اور فرشتوں کو اللہ کی صفات میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اور نبیوں کے علاوہ کو نبیوں کے صفات میں کبھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ آنچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دادا است، وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، بآں ایمان باید آورد، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ و آنچہ فرمودہ است، اور جو کچھ فرمایا ہے برآں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ و از آنچہ منع کردہ، اور جس چیز سے منع کیا ہے باز باید ماند،
منع کیا ہے باز رہنا چاہیے۔ و قول و فعل ہر کسی کے سر مواز از قول و فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت داشتہ باشد آرا و قول و فعل ہر کسی کہ سر منہ از قول و فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت داشتہ باشد آرا یہاں رد لکھا ہوا ہے، آرا رد باید کر دیا ترک باید کر دیا۔ جس شخص کا قول و فعل پیغمبر کے قول و فعل سے بال برابر رکھتا ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے، یعنی بال برابر بھی اگر وہ قول و فعل سے الگ ہو رہا ہے اس سے رک جائے۔ کیا مطلب ہوا کہ جس شخص کا بھی قول و فعل حضور کے قول و فعل سے بال برابر بھی فرق رکھتا ہو تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ لیسن تھوڑا بڑا ہونے والا ہے، تو ابھی تک جہاں تک آپ نے ترجمہ دیکھا ہے آج کے لیسن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی چیزیں بچی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ ضرور دیکھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا لیسن انتخاب از ما لا بد منہ سے چند باتیں ابھی تک آپ تک پیش کی گئیں۔ اس کے علاوہ اب جو حضور کی خاص باتیں ہیں جو حضور نے مخلوق کو سکھائی ہیں، امت کو سکھایا ہے، ان تمام کو یکے بعد دیگرے ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں اور بہت ساری لائنز ہیں جس کو پڑھنے میں وقت لگے گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے انتخاب از کریمہ سعدی، یعنی سعدی کے کریمہ سے چنا ہوا، کریمہ نام کی ایک کتاب ہے، اس سے چنی ہوئی چند باتیں شعر کے انداز میں، یعنی ابھی تک جو نثری انداز میں لائنز بائی لائنز جو چیزیں دی تھیں وہ لگ بھگ ختم ہو جائیں گی، حکایت کے بعد انتخاب از ما لا بد منہ۔ اس کے بعد جو ہے جتنے بھی ٹرانسلیشن ہوں گے وہ سب نظم کے طور پر ہوں گے، یعنی نظم ہوں گی، حضور کی تعریف ہوگی، نعت پاک ہوگی۔